اب ہم عید سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک رات کہلاتی ہے چاند رات، اس سے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس چاند رات میں اللہ کی عبادت کرے تو اس دن جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے اس کا دل زندہ ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاند رات کو اگر کوئی شخص عبادت کرے گا تو بروز قیامت جب کہ سب کے قلوب انتہائی پریشانی اور نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو قلبی اطمینان عطا فرمائے گا اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اب ہمارے ہاں عموماً چاند رات کا تصور ہوتا ہے مارکیٹس میں جانا اور خریداری کرنا، روڈوں سے باہر نکلنا، اور اس رات کو ہم عموماً آزادی کی رات تصور کرتے ہیں کہ پورے رمضان میں انتہائی پابندیاں تھیں اور اب یہ رات آزادی کی آ گئی اور اگلا دن بھی آزادی کا ہوگا، تو عموماً ہم اس کو غلط طریقے سے اس رات کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ عید کے دن ہمیں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سنت کریمہ ہے کہ عید کے دن جسم کی صفائی وغیرہ کرنا، سر بال وغیرہ بنوانا، ناخن کاٹنا، اس کے علاوہ غسل کرنا، نئے کپڑے میسر ہوں تو نئے ورنہ پرانے کپڑے دھو کر پہننا، اس کے علاوہ اچھی طرح عطر وغیرہ ملنا، سرما لگانا اس دن خاص طور پہ سنت ہے، مسواک وغیرہ کرنا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک راستے سے عیدگاہ میں جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک راستے سے جائیں اور جب واپس آئیں تو راستہ بدل لیں، کسی اور راستے سے آئیں، تو یہ سنت کریمہ پر عمل کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو پیدل تشریف لے جاتے تھے، سواری پر نہیں جاتے تھے۔ لہٰذا اگر ہماری مسجد یا عیدگاہ وغیرہ قریب ہے اور پیدل جانا ممکن ہو تو پھر پیدل ہی جانا چاہیے۔ ہاں اگر فاصلے پر کہیں دور جا کے ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، پھر ہم سواری پہ جا سکتے ہیں، لیکن قریب ہو تو بہرحال پیدل جانا ہی سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اگر عید الفطر ہے، یعنی جس کو ہم رمضان کے بعد والی میٹھی عید کہلاتی ہے، اس میں جب آپ عیدگاہ کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا سنت کریمہ ہے، تو 3، 5 یا 7 کھجوریں تناول کر لیں اور اس کے بعد پھر مسجد کی طرف جائیں تو انشاءاللہ اس سنت پر ادائیگی کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، لہٰذا عید کے دن کا ہرگز روزہ نہیں رکھیں گے۔ عید کی نماز ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ عید کی نماز کے بعد آپس میں مبارکباد دینا، گلے ملنا، یہ مستحبات ہیں اور مسلمانوں میں رائج ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز آپ ادا کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ پہلے جلدی جانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سو کر بہت دیر سے اٹھتے ہیں، پھر جلدی غسل کرتے ہیں، اور وہاں پر جب خطیب صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ مائک کی کھڑ کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر ہم اسپیڈ کے ساتھ بھاگ کے پہنچتے ہیں اور سب سے آخر میں مصلی بچھا کے نماز ادا کرتے ہیں، اور راہ فرار اختیار کرنے میں سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے دن آگے سے آگے رہیں اور پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں کہ مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں اور اگلی صفوف پر خاص طور پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا اس دن میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اچھی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہر قسم کے نفل منع ہوتے ہیں، نہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں نہ عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا خواتین گھر میں نہ پڑھیں، مرد بھی نہ پڑھیں۔ پھر اگر مرد مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد وغیرہ بالکل ادا نہ کریں، تحیۃ الوضو نہ پڑھیں، بلکہ پہلے عید کی نماز ادا کریں۔ یہ چنانچہ اس دن چاش اشراق وغیرہ نہیں پڑھیں گے، یعنی عید کی نماز سے پہلے۔ پھر اس کے بعد جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر بھی مردوں کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں ہی نماز ادا نہ کریں، بلکہ اپنے گھر جا کر اگر چاہیں تو پھر چاش اشراق وغیرہ ادا کریں۔ اور جو گھر کی مسلمان بہنیں ہیں وہ بھی مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، قریب ترین مسجد میں جب جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ گھر پر اپنے نوافل وغیرہ ادا کر سکتی ہیں، اس سے پہلے ادا نہ کریں۔ اب عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہیں اور یہ 2 رکعتیں ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔
خواتین پر یہ نماز واجب نہیں ہے، مسافر پر بھی واجب نہیں ہوتی ہے، مریض پر، بیمار پر، اپاہج شخص پر، بہت زیادہ بوڑھے پر جو مسجد تک جانے پر قادر نہیں، ان پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی مقام پر خواتین کی نماز کا اہتمام ہو اور عورتیں باقاعدہ آ کر عیدگاہ میں نماز ادا کریں تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی اور ثواب کی مستحق بھی ہوں گی۔ لیکن ان کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر پر اس دن میں نوافل ادا کریں، یہ عید کی نماز کے لیے نہ آئیں، یہ افضل ہے۔ اور ہاں اگر پردے میں آ سکتی ہیں، فتنہ وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے اور پھر یہ جماعت میں شامل ہوتی ہیں تو بہرحال جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں اور ثواب کے مستحق بھی ہوں گے، اس وقت پھر یہ واجب کی ہی نیت کریں گے۔ اب نماز عید کا مختصر طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب آپ امام صاحب کے پیچھے مثلا کھڑے ہو گئے، اس میں اقامت وغیرہ تو ہوتی نہیں، براہ راست کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عید میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ میں پہلے ہوتا ہے اور عید میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، لہذا سب کھڑے ہوں گے، صف وغیرہ سیدھی کریں، اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر دینا مستحب ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ سنیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے، اور پھر ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے، پہلے ایک تکبیر لگے گی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی تکبیر لگانی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر لگائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ گویا کہ یہاں تک 4 تکبیریں ہوئیں۔ پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد ثنا پڑھی، پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیے، چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے۔ اب الحمد شریف ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجود ہوگا، اگلی رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد تکبیرات ہوں گی۔ اب امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد پڑھی، سورت پڑھی، اب 3 لگاتار تکبیریں ہوں گی اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، رکوع میں نہیں جانا۔ تو اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں۔ اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں۔ تو اسی لیے ہم نے نیت میں یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ 7 زائد 6 تکبیروں کے، اس میں 6 تکبیریں زائد لگتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر لگاتار 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قراءت ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد 3 لگاتار تکبیرات ہوں گی اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے اور پھر بقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد خطبہ سننا چاہیے، لیکن فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعے میں، بلکہ خود جمعے کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں اور اس کے بعد پھر آپس میں مصافحہ وغیرہ کریں، گلے ملیں اور اپنے گھر پہ واپس تشریف لے آئیں۔ تو یہ صدقہ فطر اور عیدین سے متعلقہ چند ضروری مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور بوقت ضرورت ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ خاتون عدت میں ہے، اب بیچ میں عید آ گئی مثال کے طور پہ دوران عدت، تو کیا جو ان کی اولاد وغیرہ ہیں، جوان بچے بچیاں ہیں، کیا وہ عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں یا والد صاحب کے غم کی وجہ سے وہ اسی طرح عید سادہ طریقے سے گزاریں؟ دیکھیے، اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہی ہے کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پہ سوگ منانا جائز نہیں، سوائے بیوی کے
کہ وہ اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے گھر کے مکینوں سے خطاب یہ ہے کہ جو بیوی ہے اگر اس کی عدت چل رہی ہے تو وہ سوگ منائے گی، وہ خوشی کا اظہار نہ کرے، وہ بالکل مطلب کوئی اچھے کپڑے نہ پہنے، بالکل جیسے عدت کے اندر معاملہ چلتا ہے وہ کرے گی۔ باقی اولاد جو ہے چونکہ 3 دن سے زیادہ اگر گزر چکے ہیں، اور نبی کریم کا حکم یہی ہے کہ چاہے وہ ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے دوست احباب ہوں، اب ان کے غم کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ سوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے اظہار غم، غم کو ظاہر کرنا۔ دیکھیے ایک ہے دل میں غم محسوس ہونا، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے غم کو ظاہر کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ اولاد کے دل میں والد کا غم محسوس ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس غم کا پھر اظہار کرنا اس طریقے سے کہ صرف پرانے کپڑے پہنے جائیں اور کسی کو خوشی مبارکباد نہ دی جائے، کوئی تحفے تحائف نہ دیے جائیں، یہ ہے اظہار غم۔ یہ اولاد کے لیے یعنی اس صورت میں جو کویشچن ہے اس صورت میں اولاد کے لیے جائز نہیں۔ ہاں زوجہ کی چونکہ عدت چل رہی ہے اور ان کو اظہار غم کا حکم دیا گیا ہے، لہذا وہ بالکل اسی طرح عدت گزاریں گی جیسے پہلے گزار رہی تھی۔ اگر جمعے کے دن عید پڑے تو 2 خطبے گورنمنٹ پر بھاری ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلا خطبہ یعنی عید کا خطبہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا ذکر ہے، دوسرا خطبہ وہ بھی رحمت اور ذکر ہے، باعث نزول رحمت ہے۔ آپ خود سوچئے کہ 2 رحمت بھری چیزیں مل جائیں گی تو فتنہ فساد پیدا ہوگا، گورنمنٹ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر دیں گے۔ وہ عجیب و غریب منطق ہے ہم لوگوں کی۔ وہ معذاللہ کوئی بد کلام تو نہیں ہے کہ 2 کلام مل جائیں گے تو ایک دم دھماکہ ہوگا اور غلط قسم کے کوئی مفہوم نکل آئے گا یا منحوس اثرات اس کے مرتب ہوں گے۔ بابرکت چیز کے نحوس اثرات تو ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہمارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور عام عوام بھی بس فوراً جمعے کے دن اگر عید آ جائے تو 2 خطبے گورنمنٹ پہ بھاری ہوتے ہیں۔ کیسے بھاری ہوتے ہیں؟ بھاری ہونے کا مطلب ان کی نحوست کا گورنمنٹ کے اوپر پڑنا اور گورنمنٹ کا زوال اور عہدے چھن جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب ہماری توہم پرستی ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، بلکہ جو اس قسم کے فوراً نتائج مرتب کر کے بیان کر دیتے ہیں، یہ گویا کہ کار نبوت میں یعنی نبوت کے کام میں مداخلت کے برابر ہے، اگرچہ ان کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی ایسی غیبی خبریں دے سکتا ہے۔ اور اب یہ اگر ایک عام آدمی اس طرح کی خبریں بنا کے پیش کرنے لگے تو گویا کہ وہ اس کام میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو حقیقتاً ایک نبی کا منصب ہے۔ اب اگر اس کا قصد و ارادہ معاذ اللہ خراب ہی ہوتا تو یہ تو کافر و مرتد ہو جاتا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ کافر ہو جائے گا ایسا شخص۔ ہاں ایسا شخص گنہگار ضرور ہے کہ وہ ایسی چیز جو خالصتاً تعلیم شرع پر موقوف ہے، یعنی غیب کی خبر دینا، کسی چیز کے نتائج کو بتانا، اخروی لحاظ سے ان کے نتائج کو مرتب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے لیے ذریعہ بناتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو کہ وہ عوام کو بتاتے ہیں کہ اس چیز کے اندر یہ نقصان ہے، اس کا آخرت میں یہ فائدہ ہے، اس چیز کے یہ اثرات مرتب ہوں گے، اس لیے اس قسم کے معاملات بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیا تھا کہ عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں افضل تو عیدگاہ میں پڑھنا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے جو مدینہ شریف کے باہر قائم تھی، اور باقاعدہ بلکہ سب کو عورتوں کو بھی وہاں پہ آنے کا حکم ہوتا تھا۔ اگر کوئی بہن حائضہ ہوتی تو سرکار پھر بھی ان کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ آپ آئیں اور خطبے سماعت فرمائیے گا، نماز میں تو شرکت نہیں کر سکتی لیکن عیدگاہ میں افضل ہے۔ اور اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے عیدگاہوں کے اندر، اگر سارے لوگ شہر کے جمع ہوں تو ہزاروں کا لاکھوں کا اجتماع ہو سکتا ہے، اس لیے اگر مسجد میں بھی کوئی ادا کرتا ہے ان مجبوریوں کے بنا پر کہ وہاں رش زیادہ ہے یا جیسے آج کل وائرس کے مسائل چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو مسجد میں بھی انشاءاللہ مکمل ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ اچھا ہے جانا، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے لیکن جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ مردے جو ہوتے ہیں وہ آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جو قریبی جب آدمی قبرستان پہنچتا ہے، قبر پہ پہنچتا ہے، تو مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے، اور مردوں کو سب پتہ ہے عید آ رہی ہے، رمضان آیا ہے، کیونکہ رحمت برکتوں کو اتنا نزول ہوتا ہے قبرستانوں پر بھی، اور عذابات اٹھا دیے جاتے ہیں، تو وہ منتظر ہوتے ہیں، تو چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ بڑی راتیں جیسے آتی ہیں، شب برات، شب معراج وغیرہ، اس میں کہا جاتا ہے رشتہ داروں سے معافیاں مانگے، ہم مانگ لیتے ہیں، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کو معاف نہیں کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے رسمی کارروائی کی، انہوں نے بھی رسمی کارروائی کر لی، میرے خیال میں تو ان دونوں کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔
کس شریعت نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جب بڑی راتیں آئیں تو اسی میں صرف معافی مانگے، اس کے علاوہ نہیں؟ اگر آپ سے قصور سرزد ہوا ہے تو پھر بڑی رات کا انتظار نہیں ہوگا، فوراً سے پیشتر معافی مانگنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ میل کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، ایس ایم ایس کر دیں کہ جی مجھے معاف کر دیں، آپ نے معاف نہیں کیا تو دیکھیں میدان معاشر میں گرفت ہو جائے گی۔ آپ یہ معافی مانگ رہے ہیں کہ دھمکے دے رہے ہیں، اس طریقے یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے غلطی کی ہے، کسی کو ڈسہارٹ کیا تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے معافی مانگیں، تاکہ نفس کو احساس ذلت ہو اور پھر آپ کی معافی اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو۔ یہ جو ہم نے آج آسان سا طریقہ بتایا کہ دوسرے کو سب کے سامنے ذلیل کر دو اور پھر بند کمرے کے اندر ایک میسج کر کے بھائی مجھے معاف کر دینا، بڑی غلطی ہو گئی اور یہ بڑی رات کے واسطے سے معاف کر دیں، آپ اپنے نفس کو ابھی بھی عزت پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جا کر معافی مانگیں، چاہے پاؤں پکڑنے پڑیں، ہاتھ جوڑنے پڑیں۔ جب آپ اس طریقے سے خلوص سے معافی مانگیں گے تو سامنے والا بھی خلوص سے معاف کرے گا۔ وہ بھی کہتا ہے کہ رسمی طور پہ معافی مانگ رہا ہے، وہ کہہ دیتا ہے اور بعد میں انکار کرتا ہے، اس لیے دونوں جانب سے اخلاص کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی دل سے کسی کو معاف کر دے تو بعد میں یہ کہنا کہ میں تو معاف نہیں کرتا ہوں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پہلی بات اچھی طرح کا مطلب کامل وضو کرتا ہے۔ کامل وضو وہی کرے گا جس نے کامل وضو کو سیکھا ہوگا۔ ہم اکثر مسجدوں میں جا کے وضو سیکھتے ہیں، ایک بابا جی وہ پانی لے کر یوں زور سے مار رہے ہیں تو ہم بھی یوں مارتے ہیں زور سے، ایک لے کر یہاں سے ڈال رہا ہے، ایک لیتا ہے وہ یوں ڈالتا ہے، ایک ڈالتے ہوئے پھونک مارتا کر کے منہ دھو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سنت کے مطابق طریقہ کون سا ہے۔ ایک آدمی ہے پورا نلکا کھول کے یوں ہاتھ ڈالے جا رہا ہے، پھر یہ اس کو کر رہا ہے، اور پھر یہ دھونے کے بعد 3 دفعہ یہ جب ہاتھ پورا دھل گیا تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دفعہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سنت ہے؟ کچھ پتہ نہیں، بس بچے دیکھتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں اور پھر یہی آگے چلتا رہتا ہے۔ اب وہ حتیٰ کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کسی عالم دین سے انہوں نے وضو نہیں سیکھا ہوتا، کبھی کسی کو جو صحیح وضو کرنے والا ہے اس کو دکھایا نہیں ہوتا کہ دیکھنا میرا وضو کامل ہے کہ نہیں ہے۔ بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نلکا کھلا چھوڑ دیں گے، آرام سے کر کے مسح کر رہے ہوں گے، موٹی دھار بہہ رہی ہے پانی کی، حرام ہے، گناہ ہے، اسراف ہے پانی کا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، وضو خانوں پہ بیٹھے ہوں گے، پورا نلکا کھول دیا، یہ لے کے آرام سے مسح کر رہے ہیں۔ بھائی تھوڑا پانی لیں، نلکے کو بند کر دیں، اس کو ڈالیں، پھر مسح کر لیں، لیکن نہیں سیکھا ہو تو ہو نا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کامل وضو نہیں آتا، اور معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو وضو ہی نہیں آتا، کیونکہ یہ جو بال جمنے کی جگہ ہے، عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ چین کے نیچے تک، یہ جو دانت ہیں نا نیچے والے، ان کو اگر آپ ٹھوک دیں، فرض کر لیں، اور یہ یہاں سے نکل آئیں، بس جہاں سے یہ نکل کر آئیں گے نا یہاں تک چہرہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ گردن تک نہیں ہوتا، اور ایک کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، اس کو دھونا فرض ہے۔ تو آپ معلوم کر کے دیکھیں بہت سارے نمازیوں سے، میں خدا نخواستہ کوئی ایسے نہیں کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، بدتمیزی مت کیجیے گا، لیکن ان سے دھونے اور مسح کرنے کا فرق معلوم کریں۔ دھونا کسے کہتے ہیں، مسح کرنا کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض ذکر کرتے ہوئے 3 چیزوں کو دھونے کا حکم دیا ہے، چہروں کو، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ، ٹخنوں سمیت دونوں پیر، لیکن سر کے مسح کا حکم دیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ کیوں یہ الگ الگ لفظ استعمال ہوئے؟ وہاں دھونا فَاغْسِلُوا، یہاں وَامْسَحُوا، کیوں نہیں دونوں اگر ایک جیسے تھے تو پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں لفظ بیان کیے؟ اس کا مطلب ہے دونوں لفظ علیحدہ ہیں تو دونوں کی ڈیفینیشن بھی علیحدہ ہوگی، دونوں کے لیے فعل بھی علیحدہ ہوگا، لیکن اکثر ہمارے لوگ اس کے فرق کو نہیں جانتے، لہٰذا میں نے دیکھا یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں، یہاں سے بہہ جاتا ہے، اور پیشانی کا صرف مسح کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وضو نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ان کے تو چہرے بھی یہاں سے خشک رہ جاتے ہیں، بعض اوقات تو میں نے دیکھا خاص طور پہ جب بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کر رہی ہوں تو کامل وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ وضو ہی نہیں ہو تو پھر کیا کیسے ہوگا؟ تو خدا را میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کامل وضو سیکھیں، کسی اچھے عالم دین سے سیکھ لیں، یا آپ اگر جیسے کہ ٹی وی وغیرہ پر کوئی وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہو وہ اچھی طرح غور سے سنیں، یا یوٹیوب پر میرا بھی اس میں دیکھ لیجیے گا، یوٹیوب پر وضو کرنے کا طریقہ ذرا دیکھ لیجیے گا، اس کے مطابق وضو کر لیں، یہ بہتر ہے۔